تقدیر بے مقصد ہوتی ہے، چاہے جائے کہ پوری زندگی با مقصد ہو جائے. تو میرے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ دین کا نچوڑ ہے. میرے حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد چیز کو چھوڑ دے. اچھا، اب میرے مضمون پر تو یہی حدیث تھی، لیکن آپ کو تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ باقی 3 حدیثیں کون سی ہیں، تو ان کا صرف مفہوم سن لیجئے. دوسری حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. سارے عمل ضائع ہیں اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، بات ختم. چور اور چوکی دار دونوں رات کو جاگتے ہیں، لیکن ایک کے لیے گناہ لکھے جا رہے ہیں، ایک کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. تو نیت کے فرق سے کانٹا بدل گیا ہے نیت کا، تو سب کچھ جہاد جیسا عمل بھی برباد، واضح و تلقین نصیحت بھی برباد، سب کچھ برباد اگر نیت میں خرابی آ گئی. دوسری حدیث یہ ہے. اور تیسری حدیث یہ ہے ان الحلال بین وان الحرام بین بینہما امور مشتبہات من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. ان کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں. کچھ حلال ہے، کنفرم ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بھی چیزیں طے ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں شبہ ہے، حلال ہیں، حرام ہے. تو فرمایا جو شبہ میں پڑ گیا وہ گویا حرام میں پڑ گیا. تو جس نے اپنے آپ کو بچا لیا شبہ سے، جب یہ شک بھی پڑ جائے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہے، شک سے بھی ہم وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی تھوڑے موجود ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی پڑا ہو اور ہمیں نقصان ہو جائے، جان گنوا بیٹھیں گے. تو اسی طرح دین میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. جس معاملے میں شک پڑ جائے فوراً چھوڑ دو. یہ خلاصہ ہے دین کا. اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ اتنی دیر تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ 4 حدیثیں، ان 4 حدیثوں کو پلے باندھ لیں تو پورا دین، پورے دین کا خلاصہ، اساس دین، یہ جو ہے وہ ان 4 چیزوں کے اندر جمع ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ والذین هم عن اللغو موردون، اور وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقیروں سے جو میں نے 2 باتیں سنی، ان میں ایک بات یہ کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، تم وقت نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول کر دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے. اپنی مصروفیات ایسی بنا لو، اپنا اڑنا بچھونا ایسا بنا لو، اپنی دوستی ایسے لوگوں سے لگا لو، اپنا تعلق ایسے ماحول سے وابستہ کر لو کہ اس کی برکتیں تمہیں ملنا شروع ہو جائیں. خالی جگہ ہوگی تو شیطان اسے پر کرے گا، نفس اسے پر کرے گا. اس لیے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اچھے لوگوں سے اپنے تعلق کو جوڑ لو تاکہ وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوں گے تو وہ وقت دیں گے تمہیں، تو پھر اس کا نتیجہ اچھا مرتب ہوگا. اچھی مجالس سے اپنے آپ کو جوڑ لو، لازم کر لو کہ یہ اچھی مجلس ہے، میں نے وہاں جانا ہی جانا ہے. تو پھر آپ کا وہ وقت، یہ شوق جو ہے کسی مجلس میں جانے کا، وہ اچھی مجلس میں آپ کا پورا ہوگا. اسی طرح دوستیاں بھی، بلکہ اپنی اولادوں کی دوستیاں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کرو. ان کی عمر کے لوگ جو اچھے ہیں، صالح ہیں، ان کے نیڑے کرو ان کو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ خالی جگہ پر ہو جائے گی، ورنہ وہ نفس اور شیطان جگہ پر کر دیں گے. اسی طرح اپنے آپ کو صالحین کی تربیت میں دے دو. جس طرح کہ ہمارے ہاں طریقت کے سلسلے ہیں، کسی کامل شیخ سے اپنے تعلق کو جوڑ لینا چاہیے، کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے کا مزاج بنانا چاہیے تاکہ اس سے برکات حاصل ہو، ورنہ شیطان کسی موقع پہ بھی کسی غلط جگہ وہ خانہ پوری کر دے گا. اس طرح کاروبار آپ کا ہے تو اس میں بھی آپ ان ساری چیزوں کو، ان ترجیحات کو رکھیں. تو کہتے ہیں مجھے ان 2 باتوں نے بہت زیادہ نفع دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہیں تو قرآن کا درس، شام ہوتی ہے تو قرآن کا درس، اگر کوئی آتا ہے ہمیں ملنے تو کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، تو سوتے ہیں تو بعض کا خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو خانہ پوری اچھی ہوگی نا. تو میں کہتا ہوں مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں راستہ ہی ایسا دے دیا. میں اپنے دارالعلوم میں کبھی جاتا ہوں تو رات کبھی 2 بجے کبھی 3 بجے پہنچتا ہوں، تو جو
لائٹ ہے وہ بند ہوتی ہے لیکن کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے.